صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب علم کی حفاظت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے آج ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگلا باب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، حدیث نمبر 120 ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن محفوظ کیے، یعنی علم کے 2 برتن محفوظ کیے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَّسْتُهُ، تو ان میں سے ایک کو تو میں نے پھیلا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَلَوْ بَسَّسْتُهُ، اگر میں اس کو پھیلا دوں، قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُمُ، تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے 2 قسم کا علم محفوظ کیا ہے، اور 2 قسم کے علم سے کیا ہے، ایک تو علم الاحکام ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال اور ارشادات ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے اعمال اور عقائد سے ہے۔ تو اس علم کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھیلا دیا ہے، کیونکہ اس کو چھپانا ناجائز ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں ہیں۔ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو علم کو چھپانے والے ہیں، سورہ ال عمران کی آیت کی، سورۃ البقرہ کی آیت کی اس میں حوالہ دیا گیا تھا کہ جو علم کو چھپاتے ہیں ان کے لیے کس کس طرح کے عذاب ہوں گے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ علم تو میں نے بیان کر دیا، اور جو دوسرا علم ہے اگر میں وہ بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک بات تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ دوسرا علم جو ہے وہ علم الفتن تھا، کہ امت کے درمیان کس قسم کے فتنے برپا ہوں گے، اور چونکہ یہ قبل از وقت تھی بات اس وقت کہنی، اور خیال یہ تھا کہ اگر وہ اس طرح کی بات بیان کریں گے تو لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں اور ان کی تکذیب کریں گے، یا یہ ان کے لیے وہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہوگی، لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ علم جو ہے یہ برے حکام کے بارے میں ہے، امراء السوء کے بارے میں ہے، کہ یہ دوسرا علم جو ہے یہ امراء السوء کے بارے میں ہے، یعنی برے حکام کے بارے میں۔ اور علماء کا اس میں تشریح یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے برے قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکام بن جائیں گے، اور ایسے فاسق اور فاجر امراء کی تفصیل کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس وقت یہ تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کروں تو یہ جو فساق اور فجار یا ظالم امراء ہوں گے وہ میرا گلا کاٹ دیں۔ بہرحال اس کی تشریح باب الفتن میں جا کے بھی ہم دیکھیں گے، تو ان دونوں چیزیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں، اور اس سے ظاہری اور باطنی علم بھی مراد لیا گیا ہے کہ ظاہری اور باطنی علم، لیکن اس کی بھی علماء نے یہ تردید کی ہے کہ باطنی علم یا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہو، بلکہ قرآن اور حدیث واضح ہیں، اور اس میں کوئی ابہام یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپائی ہو یا صحابہ نے چھپائی ہو۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے جا کے بھی دیکھیں گے۔ یہاں جو بات اصل میں ہے وہ علم کی حفاظت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی حفاظت کس طرح سے کی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ مجھے یاد نہیں رہتا تو مجھے یاد کرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور انہوں نے چادر پھیلائی اور اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کے ڈالا، اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کس طرح سے اس علم کو پھیلایا کہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی وہ بن گئے۔ اور یہاں بھی انہوں نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کی کہ کچھ چیزیں میں نے نہیں بیان کی جو کہ بعد میں انہوں نے بیان کر دی، اس وقت نہیں کی لیکن بعد میں کر دی تھیں اپنے جانے سے پہلے دنیا سے۔ تو اس لیے اس کا جو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم کو پھیلانے میں بھی علماء کو اور علم بیان کرنے والوں کو جو مخاطبین ہیں ان کی ذہنی سطح اور ان کی کیفیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں کہ جو لوگ سمجھ ہی نہ سکیں، اور اس کے بعد وہ سنانے والے کے لیے غلط باتیں کرنے لگ جائیں، یا اس کی جان کے دشمن ہو جائیں، یا اس پر کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں۔ اس لیے بات جو ہے وہ مخاطب کے ذہن اور اس کی جو لیول ہے سمجھ کا اس وقت اس کے مطابق ہی کرنی چاہیے، اور یہ لیول دن بدن بڑھ بھی سکتا ہے علم کے ساتھ ساتھ۔
اس کے بعد اگلا باب ہے باب الانصات للعلماء، کہ علماء کی خاطر لوگوں کو خاموش کرانے کے بارے میں. یعنی اگر کوئی علمی محفل ہے یا عالم کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اس محفل میں موجود ہیں وہ خاموش کرائیں، یا عالم خود بھی لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہہ سکتا ہے تاکہ لوگ پوری توجہ سے بات سنیں اور پھر اس کو محفوظ کریں. اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک درس ہو رہا ہے یا ایک علمی گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ اس میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کی توجہ جو ہے اس عالم یا مدرس کی طرف نہیں ہے. اس طرح سے عالم کی بات بھی بے توقیر ہوتی ہے اور لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اسی بنا پہ یہ حدیث امام بخاری اس باب میں لائے ہیں. اور اگر ہم ابتدا میں ہی دیکھ لیں اس چیز کو کہ ایک طالب علم یا ان لوگوں کا جو ایک درس کی محفل میں بیٹھے ہیں ان پہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں سماع کے، چیز کو سننے کے، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ توجہ سے سنا جائے، خاموش رہا جائے اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے اور پھر اس بات کو دوسروں کو بتایا جائے. یعنی یہ سب چیزیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں اور اگر کان لگا کے سنا ہی نہیں یا خاموشی ہی نہیں اختیار کی تو سمجھ نہیں آ سکتی، اور سمجھ نہیں آئے گی تو عمل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد تبلیغ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو طلباء کے فرائض بتائے گئے ہیں کہ وہ سنیں، خاموشی سے سنیں، پھر سمجھیں اس کو، پھر اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو آگے پھیلائیں. تو یہ حدیث نمبر 121 ہے اور یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال له فی حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت جریر سے کہا، استنصت الناس، کہ لوگوں کو خاموش کرائیں. فقال، پھر آپ نے فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی حالت میں نہ پلٹ جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دو. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے مطالبہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کرائیں، اصل میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000 سے زائد افراد کا اجتماع تھا اور بہت بڑا مجمع تھا، اور اتنے بڑے مجمع کا خاموش ہونا ظاہرہ مشکل ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنی تھی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کرائیں. اور ظاہر ہے خاموشی ایک ایسی چیز ہے علم کی محفل میں کہ جس سے انسان توجہ سے بات سن سکتا ہے، اور قرآن سنتے ہوئے بھی یہی حکم دیا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحم ہو جائے. تو دیکھیں کہ اللہ کا رحم کس صورت میں آئے گا کہ اگر ہمارے اندر سنجیدگی ہوگی، ہم سنجیدگی سے علم کو سنیں گے، چاہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اور اس خاموشی سے اس کو توجہ سے سننے کے بعد اس کو پلے باندھیں گے اور پھر اس کو ہم عمل کے قابل اس کے ذریعے سے ہم بن سکیں گے. تو بہرحال خاموشی جو ہے یہ متوجہ ہونے کی پہلی شرط ہے اور اسی سے سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے. بیک وقت اگر بہت سے لوگ بات کر رہے ہوں تو کسی بات کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا. تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یا مجلس ہوتی تھی تو ایسے خاموش اور ساکت ہو کے سنتے تھے کہ بعض اوقات ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے تھے. تو ضروری بات یہ ہے کہ عالم کا احترام کیا جائے، علم کا احترام کیا جائے، بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے تاکہ وہ بات ہمارے قلب کے اوپر اثر انداز ہو، ہم اس کو اچھی طرح سے جذب کر سکیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی اگلی سٹیج آئے گی. تو آج کا نظام تعلیم جو ہے یہ ہوٹنگ اور بدتمیزی پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتا اور اس کو ایک لبرلزم کہا جاتا ہے، جبکہ یہ دیکھا جائے تو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اور یہاں پہ علم کی تعظیم اور علماء کی تعظیم اور سنجیدگی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو بھی بات سنیں توجہ سے سنیں، غور سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں. اور اس کے بعد اس حدیث کا جو مضمون ہے، جو اس کا نفس مضمون ہے کہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد تم اس حالت میں واپس نہ ہو جانا کہ تم کافر ہو جاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کافر بن جاؤ گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے
کہ تم اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت کرو گے یا تم بت پرستی اختیار کرو گے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ کافروں کے طور طریقوں کو مت اختیار کرو، اور تمہاری روش آپس میں وہ نہیں ہونی چاہیے جو کافروں کی روش ہے. اور کافروں کی روش کیا تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا اور قبائل کی جنگیں، خاص طور پہ عرب کے اندر جو صورتحال تھی کہ قبائل باہم جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے اور نسل در نسل لڑائیاں چلتی تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، مقصد یہ تھا کہ تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے کہ تم آپس میں لڑائیاں شروع کر دو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کا اتحاد اور اتفاق مطلوب ہے، آپس کے اچھے حالات مطلوب ہیں، امت کا متحد ہونا اور یکجا ہونا مطلوب ہے، اور آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ناپسندیدہ ہیں اور یہ کمزوری کی ایک علامت ہے اور کمزور کرنے کی بات ہے. اور اس وقت کی اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو انفرادی حالت سے بھی مسلمان کچھ اچھی حالت میں نہیں ہیں. خاندانوں کے اندر قتل و غارت، لڑائیاں جھگڑے ہمارے دیہات اور گاؤں کے علاقوں میں عام ہیں، اور اسی طرح سے نسل در نسل لڑائیاں چل رہی ہیں اور گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. اور من حیث الامت بھی اگر ہم دیکھیں تو امت بہت حد تک آپس میں دست و گریبان ہے، مسلکی اعتبار سے، قومی اور لسانی اعتبار سے، مملکتوں اور علاقوں کے اعتبار سے آپس کی جنگیں، لڑائیاں، اختلافات، سب کچھ اس وقت جو ہے وہ عروج پہ ہے. ہم کمزور ہو گئے ہیں اور کفار ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. کئی ملکوں کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں، اور کتنی ہی قومیں جو ہیں وہ ان کی مقبوضہ ہیں. کشمیر کو ہم دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، اس وقت برما کی حالت دیکھیں. اور اس وقت جو ان کی جسارت ہے کہ قبلہ اول جو ہے اسی کو دوبارہ سے، مطلب قبلہ اول کو کفار کا اور اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ہماری آپس کی نا اتفاقی اور ہمارا باہم اتفاق نہ ہونا، ہمارا کسی ایک چیز پہ متحد نہ ہونا، اور طرح طرح کے جو جھگڑے ہیں امت مسلمہ کے درمیان، عرب اور عجم کی بات ہے، اور بہت سے ایسے دوسرے تفرقے ہیں جو برپا ہو چکے ہیں. تو اس سبھی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا اور اسی کے بارے میں منع کیا تھا کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈالا اور ہم یہ سب سزائیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور اس کے بارے میں آخرت کی جو تنبیہ ہے وہ بھی بہت سخت ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ جو لوگ تفرقہ میں پڑیں گے ایک ہونے کے بعد، جبکہ اللہ نے بچا لیا، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اب پھر کوئی تفرقے میں اگر پڑے گا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کافرانہ رویہ اختیار کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ مسلکی، لسانی، قومی، کسی بھی اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اگر قوم کے اندر تفرقہ برپا کرتے ہیں، امت کو کمزور کرتے ہیں، تو اخروی لحاظ سے بھی ان کے لیے عذاب بہت شدید ہوگا، عذاب عظیم ہوگا. اور دنیوی لحاظ سے تو اس کو ساری امت بھگت رہی ہے. تو اس وقت ہمیں اس چیز پہ بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور علماء کا یہ فرض بنتا ہے اور جو دینی ادارے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس حدیث کو اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ ہم آپس کے تفرقے چھوڑ کے اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین الاقوام المسلمین، یا اتحاد بین الممالک، اس سب کے فروغ کی ہم کوشش کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تفرقے برپا نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچیں. اور جو دنیوی مصائب جن میں اس وقت امت مبتلا ہے اس سب سے بچنے کا حل بھی یہی ہے. ورنہ وہ ایک کے بعد ایک ملک کو اپنا باج گزار بناتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک علاقہ ہمارا چھنتا جا رہا ہے، اور جو اقلیتی مسلمان ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں وہ اقلیت ہے ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر انہیں پتہ ہے کہ مسلمان امت کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، یہ متحد ہی نہیں ہے. تو جب چاہیں برما والوں کا قتل عام کر دیں، جب چاہیں بوسنیا والوں کا کر دیں،
جب چاہیں کسی اور کا کر دیں، فلسطین کا کر دیں، کشمیر میں، افغانستان میں، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو باب جو تھا یہ علم کی حفاظت کے بارے میں اور علم کو یاد رکھنے کے بارے میں اور علم کے احترام کے بارے میں، کہ لوگوں کو خاموش کرایا جائے کہ وہ سیکھیں اور اس کا جو اندر کا مضمون ہے ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے دین کی خدمت جو ہے اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔